چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں بنی اسرائیل کے بچے مارے گئے. ہائے ہائے، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی، یوں قتل میں بچوں کا وہ بدنام نہ ہوتا. یہ اقرے وکرے اور یہ اغرا وغرا اغرا وغرا، یہ پیسوں لین دین کے جو تجارت و کاروبار شروع ہوا ہے، اس سے کبھی رازی و غزالی، شیخ الحدیث و شیخ التفسیر کبھی بھی نہیں نکلے گا. وہ 3-4 گھنٹے پڑھائی ہے بس کے ساتھ. بہرحال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے بفیصلہ خداوندی. حضرت کے والد کا نام عمران ہے اور والدہ کا نام تاریخت ہے. تاریخت 13 اقوال اس میں ہے، راجح یہی ہے. تیسری یا چوتھی پشت میں یوسف علیہ السلام سے جا ملتے ہیں، اور ان لوگوں کے مصر جانے کی وجہ حضرت یوسف علیہ السلام بنے، ورنہ نسل ان کی شام میں. اس لیے حضرت موسیٰ نے وصیت کی تھی کہ میری لاش کو میرے آباء و اجداد کے پاس کسی موقع پر شام لے جاؤ اور وہیں تدفین کر لو. خود موسیٰ علیہ السلام کو جب موقع ملا تو حضرت یوسف علیہ السلام کا جسد اطہر جزیرہ رودینیل سے نکال کر سیدھا القدس لے گئے اور 10,000 انبیاء کے ساتھ اس کی تدفین بحال کرا دی. دیکھیے مخلاط اور معارف ابن قتیبہ کی. موسیٰ علیہ السلام وعدہ الہی کے مطابق پیدا ہوئے تو ان کی والدہ کو ڈر لگا کہ فرعون زمانہ تو بچوں کو چھوڑتا نہیں، تو انہوں نے بکسے میں کپڑا بچھا کے بچے کو اس میں بٹھایا اور اوپر سے اور کپڑے وپڑے رکھ کے اور صندوق بند کر کے پانی میں چھوڑا، اور اپنی بیٹی کلثوم کو کہا کہ پیچھے پیچھے چلتی جا. قصی پیچھے پیچھے چلتی جا کہ بکس ڈوب رہا ہے یا کوئی پکڑ رہا ہے. جاتے جاتے بکس نہر کی اس طرف چلنے لگا جو نہر فرعون کے بغلے میں شاہی محل سرا میں جا رہی تھی. اوپر فرعون کی بیوی بیٹھی ہوئی تھی، اس نے وہاں سے دیکھا کہ ایک صندوق جا رہا ہے پانی میں. اللہ اکبر. وہ ہمارے زمانے میں دریائے کابل بہت زیادہ چڑھتا تھا گرمیوں کے موسم میں، تو بعض علاقوں کو ڈبو دیتا تھا، سامان وامان آتا تھا، تیراک لوگ پکڑتے تھے. ایک اتنا بڑا پٹاری آ رہی تھی، پٹاری، تو ایک ساتھی میرا باغا وہاں گیا، جیسے اس کو ہاتھ لگایا نا تو چیخ کے پیچھے دوڑا پانی میں. میں نے خود دیکھا کہ اس میں ایک سانپ اتنا لمبا ایسا اس کو کاٹنے کے لیے ایسا مارنے لگا. وہ پٹاری جو تھی وہ سپیرے کی تھی، پورے سانپ سمیت اٹھا کے لایا تھا پانی. اندر سانپ بیٹھا ہوا ہے لیکن اوپر سے بند تھے، اس نے جو کھولا تو سانپ باہر آیا. موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کے فرعون کی بیوی عاشق ہو گئی، اور ابن العربی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، ابن العربی محی الدین نے سید الطائفہ نے، جو 70-80 جلدوں میں تفسیر ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیشانی میں ایک نور ڈالا تھا، جو بھی دیکھتا عاشق بن جاتا. ماں نے دیکھا تو وہ عاشق ہو گئی کہ نہیں مرنے دوں گی، اور فرعون کی بیوی نے دیکھا وہ عاشق زار ہو گئی. یہاں تک کہ فرعون آیا اور اس نے بھی دیکھا تو وہ بھی اس بات پر رضامند ہو گیا ہے، لا تقتلوه، مارنا نہیں چاہیے، عسى ينفعنا او نتخذه ولدا. اور پھر وہ تفصیلی قصہ میں نے مبادی میں سنایا ہے. یاد کرنے کا ہے جب ہم نے تم کو نجات دی فرعونیوں سے، یسومونکم سوء العذاب، جو پہنچا رہے تھے تم کو قسم قسم کی تکلیفیں، بدترین تکلیفیں. اس کی تفصیل، یذبحون ابناءکم،
جو ذبح کر رہے تھے تمہارے بیٹوں کو. بچے دو طریقے سے ذبح ہوتے، ایک تو یہ کہ چھرا ان کے گلے پہ پھرایا جائے جیسے فرعونی کرتے تھے، اور دوسرا ذبح یہ ہے کہ ان کی مردانگی اور لیاقت ختم کر دی جائے. وہ بڑے ہوں گے لیکن باپ کو ڈیڈی کہیں گے. وہ بڑے ہوں گے. یہاں ایک بڑا موٹا تازہ گورا چٹا چکلے سینے والا کھڑا تھا، جنازہ ہو رہا تھا. میں نے کہا بھائی بیٹا کوئی ہے؟ کہاں ہے؟ وہ کھڑا ہے. میں نے کہا آ جاؤ جنازے میں. کہتے میرا دل گھبرا رہا ہے. میں نے کہا خیر ہے، باپ مر گیا، تو آج نہیں مرے گا، کھڑا ہو جا. جب جنازہ میں پڑھانے لگا اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھا تو وہ سجدہ کر رہا ہے. سجدے سے سر اٹھا کے پھر کھڑا ہو گیا. اس کا یہ خیال ہے کہ یہ بھی سجدوں والی نماز ہے. لائق باپ نے اس کو اتنی زبردست ٹریننگ دی تھی، علماء کی صحبتوں میں اس کو بٹھایا تھا. یہ بھی اولاد کو تحقیق کرنا ہے کہ ان کی صلاحیت، ان کی قابلیت سب برباد کر دی جائے اور ان کو ایسے اسکینڈلوں میں ڈالا جائے، ایسے معاملات میں ملوث کیا جائے کہ وہ واپس گھر آئے ہی نہیں. آئے بھی تو گھر کا آدمی نہیں ہوگا، وہ پرایا ہوگا. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو. اس وقت تو بچیاں تھیں لیکن بڑی ہو کر بعد میں مائیں بنی. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے لیے آزمائش تھی تمہارے رب کے ہاں سے بہت بڑی. عظیم صفت بلا ان کی. من ربکم کے ساتھ فصل بالقریب ہے، لا کہ بالاجنبی ہے. دوسرا احسان وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، یاد کرنے کا ہے جب ہم نے پھاڑ دیا تمہارے لیے بحر احمر کو، جس کو قلزم بھی کہتے ہیں، اور کنیت اس کی ابو خالد ہے، اور اس کے ایک حصے کو دریائے نیل کہتے ہیں. یاد کرنے کا ہے جب پھاڑ دیا ہم نے تمہارے لیے بحر کو، سمندر کو. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پس تمہیں نجات دی. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ڈبو دیا ہم نے فرعونیوں کو. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھتے رہے. یہ نعمت بالکل اخیر میں ہے اور وہ نعمت بالکل شروع میں ہے. یہ قرآن کا کمال بلاغت. موسیٰ علیہ السلام جب چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں بنی اسرائیل کے بچے مارے گئے. ہائے ہائے، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی، یوں قتل میں بچوں کا وہ بدنام نہ ہوتا. یہ اقرے وکرے اور یہ اغرا وغرا اغرا وغرا، یہ پیسوں لین دین کے جو تجارت و کاروبار شروع ہوا ہے، اس سے کبھی راضی و غزالی